اس میں یہ ہے کہ مرد کا اور عورت کا دونوں کا ہی عمل دخل ہوتا ہے اولاد نہ ہونے میں. تو اگر دونوں ہی فربا ہیں, دونوں کا ہی پیٹ بڑھ رہا ہے تو مشکل ہوتی ہے. صحیح. لیکن یہ کہ کوئی یہ ایشو نہیں ہے کہ مقصد موٹاپا, موٹی خواتین ہیں ان کے بھی اولاد ہوتی ہے. صحیح. لیکن یہ کہ مین چیز جو ہے وہ یہ سب مس کانسیپشنس ہیں. ایسا ہے نہیں اگر خواتین موٹی ہیں اور اگر انہیں کوئی بیماری نہیں ہے اور چربی وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں تو کنسیو کرنے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں, بالکل نہیں ہے اس کے اندر, بشرطے کہ ان کے رحم پر چربی نہ آئی ہوئی ہو یا اس کا رخ نہ مڑا ہوا ہو. صحیح. تو وہ تو ایک دفعہ کسی کو بھی چیک کرا کے اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ آیا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا پھر علاج بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ہیں, دائیں ہیں, اور مطلب دکھا کے الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے وہ تو اس کا رخ کہاں پر ہے. تو یہ سب سے اہم جو وجہ وہ یہ ہے کہ بچے یعنی اپنی صحیح فارم میں ہو اور اس میں کوئی نقص نہ ہو اور مرد بھی صحت مند ہو, یعنی مرد کے اندر بھی جراثیم کی افزائش ہو تو پھر حمل قرار پاتا ہے. مثلا آج کل جو لوگوں کے ذہن میں نا کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں عورت میں کوئی فالٹ ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ زیادہ تر مرد کے اندر نقص ہے. اچھا, کی وجہ سے ہوتا ہی. اچھا, ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. ہوتا کیا ہے کہ شادی ہوئی, کنسیو کیا, پہلی بیٹی ہو گئی, دوسری بھی بیٹی ہو گئی, تیسری بھی بیٹی ہو گئی. اب گھر والوں کو تشویش, شوہر کو بھی تشویش کہ جی وارث نہیں پیدا ہو رہے ہیں, دوسری شادی کریں. اتفاق سے پھر وہ پیگننسی ہو جاتی ہے تو پھر بیٹی ہو جاتی ہے, 4 بیٹیاں ہو گئی. تو اب اگین اس کو کنفرم آپ کریں گے, میں تو وہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں جو میں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, یہ میں نے پڑھا ہے. تو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے مرد کے اوپر کہ مرد کیا پاس کر رہا ہے, ایکس پاس کر رہا ہے یا وائی پاس کر رہا ہے. اگر یہ مرد پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیٹا ہو اور یا بیٹی ہو, اس میں بھی کہیں پر عورت کا میڈیکلی کوئی قصور نہیں ہوتا. اس میں بھی سارا قصور جو ہوتا ہے وہ مرد کا ہی ہوتا ہے کہ مرد کیا دے رہے ہیں. وہ تو یہ کہا تھا کہ بات درست نہیں, بالکل 100% درست صحیح ہے. مرد کا ہی تعلق ہے, اور مرد اگر اس وجہ سے شادی کر رہا ہے تو یہ بہت یعنی نہیں, اس کو طلاق دے کے پھر دوسری شادی کرتے ہیں کہ جس کے یہاں تو لڑکیاں ہی پیدا ہوئی چلی جا رہی ہیں اور وارث ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے. 6 ہو گئی لڑکیاں, 5 ہو گئی لڑکیاں, 4 لڑکیاں ہو گئی. مورد الزام جو ہے وہ عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. اور میں نے بڑا تفصیل سے اس پر پڑھا ہے اور پھر خود میں نے اس پر ریسرچ کیا, میں نے پھر اس کو انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا, تو مجھے کہیں پر بھی ایسا نہیں ملا کہ اس میں عورت کا کوئی قصور ہے. سارا قصور اس کے اندر مرد کا ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا, یعنی اسلام نے کیسا ہمیں یعنی مذہب دیا ہے, ہمیں حضور کے ذریعے کیا کیا چیزیں ہمیں ملی ہیں کہ مرد اگر عورت کو قصوروار کہہ رہا ہے. تو اب دیکھیں میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس بات کی تردید کر رہی ہے کہ نقص عورت میں نہیں ہے. پہلے کتنی خواتین اس کا شکار ہو گئی, لیکن اب دیکھیں یہ مرد کا ہی قصور ہے. بلکہ زیادہ تر یقین کریں اس وقت جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے اس میں قصوروار مرد ہی ہیں. صحیح, مردوں کی وجہ سے ہی سارا معاملہ ہے. اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی شادی کری جائے اور لوگ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر, مثلا طلاق ہوتی ہے, لڑکی خلا لے لیتی ہے, یعنی لڑکی والوں کے ساتھ پرابلمیں زیادہ کھڑی ہو جاتی ہیں. جی ہاں. تو یہ تو مثلا مرد کے فٹ ہونا, جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ ایسا کوئی قانون بننا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ سے اور یہ کہوں کہ اس وقت ہمارا جو ملک ہے پاکستان, یہ میں آپ کو بڑی اتھینٹک فگر بتا رہا ہوں جو میں نے خود پڑھی ہے, اور جبکہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں کی آبادی ہے 120 کروڑ. وہاں پر جو طلاق کا ریشیو ہے نا وہ 11% ہے. اب اس میں آپ دونوں چیزیں لے لی, طلاق یا خلا جو بھی ہے. پاکستان جس کی آبادی کہا جاتا ہے کہ 16 کروڑ ہے, کہا جاتا ہے کہ 17 کروڑ ہے, یہاں طلاق کا ریشیو 44% سے بھی زیادہ ہے. اور وجوہات اس کی یہی بہت سی وجوہات یہی ہیں اس کے اندر کہ جو بھی آپ نے بیان کی ہے. اور مجھے ایسا ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً اب ختم ہی ہو گیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بہت سے مفید معلومات پہنچاتے ہیں, آن لائن ان کے مسائل حل کرتے ہیں. اور آج ہمارے پروگرام کے وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.